بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن جدید علوم قرآنیہ کے ان شائقین کے لیے نعمت بے بہا ہے جو مختصر وقت میں قرآن شریف کے 30 پاروں کے نورانی مضامین میں اللہ کا پیغام اور کلام سمجھنا چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا اسلم شیخو پوری شہید رحمہ اللہ۔ خلاصۃ القرآن جدید مفسر قرآن حضرت مولانا اسلم صاحب شیخو پوری۔ ماہ رمضان ماہ نزول قرآن ہے، یعنی جشن قرآن کا مہینہ۔ روزے بھی رکھیے اور اپنی زبانوں کو تلاوت سے، کانوں کو سماعت سے اور دلوں کو قرآن کریم کے معانی اور مطالب میں غور و تدبر سے معطر اور منور بھی کیجیے۔ وہ خوش نصیب انسان جو بندوں کے نام اللہ کے پیغام اور کلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہر روز نماز تراویح میں پڑھے جانے والے ایک پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا عجب کہ یہ خلاصہ انہیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے مطالعے اور اس کے مشغولات پر عمل پر آمادہ کرتے ہیں۔ انتصاب اویس زمانہ 14ویں صدی ہجری کے مشہور و مقبول بزرگ اور عالم دین اویس زمانہ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مرادی آبادی کے بارے میں مولوی تجمل حسین صاحب لکھتے ہیں، تلاوت قرآن پر کیفیت۔ ایک روز آپ پر تلاوت قرآن پر کیفیت طاری ہو گئی۔ راقیم سے فرمایا کہ جو لذت ہم کو قرآن میں آتی ہے، اگر تم کو وہ لذت ذرہ بھر آوے تو ہماری طرح نہ بیٹھ سکو، کپڑے پھاڑ کر جنگل کو نکل جاؤ۔ آپ نے آہ کی اور حجرے میں تشریف لے گئے اور کئی روز تک بیمار رہے۔ قرب میں جو مزہ قرآن میں ہے۔ حضرت سید محمد علی صاحب نے فرمایا کہ میں نے ابتدا میں حضرت سے عرض کیا کہ ہم کو جو مزہ شعر میں آتا ہے قرآن شریف میں نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی بعد ہے، قرب میں جو مزہ قرآن شریف میں ہے کسی میں نہیں۔ اللہ میاں دل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ مولوی تجمل حسن صاحب لکھتے ہیں کہ مجھ سے فرمایا قرآن شریف اور حدیث پڑھا کرو، اللہ میاں دل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ قرآن کے بدلے جنت ملے تو منظور نہیں۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اگر ہم کو قرآن شریف کے بدلے جنت ملے تو منظور نہیں، اگر قرآن شریف ہو تو کیا مذائقہ ہے۔ ہمارے پاس جنت میں حوریں آئیں گی تو ان سے ہم کہیں گے کہ آؤ بی بی بیٹھ جاؤ، تم بھی قرآن شریف سنو۔ عاشق صادق کے نام، یہ ناچیز قرآنی علوم کی خدمات و اشاعت کی اس سعی ناتمام کو کتاب مقدس کے اس عاشق صادق کے نام منسوب کرتے ہوئے دعاگو ہے کہ رب کریم ہم ایسے ناقصوں کو بھی اس عشق کا کچھ حصہ عطا فرما دے۔ محتاج دعا محمد اسلم شیخو پوری۔ خطبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اس بندہ ضعیف پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے مجھے قرآن شریف کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور حضرت رسالت پناہ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور امت کے اس حقیر فرد پر بہت ہے، جن میں سے سب سے بڑا احسان قرآن کریم کی تبلیغ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرن اول کو قرآن کی تعلیم دی، انہوں نے قرن ثانی تک اسے پہنچایا، یوں ہی درجہ بدرجہ ہوتے ہوئے اس فقیر کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور درایت سے حصہ ملا۔ اے اللہ، تو اس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہمارے آقا و مولا شفیع ہیں، اپنے افضل ترین رحمتیں اور اعلیٰ ترین برکتیں نازل فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متبعین صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء پر بھی اے ارحم الراحمین محض اپنے فضل و کرم سے رحمتیں نازل فرما۔ گزارشات۔ سبب تعلیہ، یہ وہ مبارک خطبہ ہے جس سے امام جلیل شاگ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ نے اصول تفسیر پر مشتمل اپنی مشہور کتاب الفوز الکبیر کا آغاز کیا ہے۔ اس خطبے میں لفہم القرآن العظیم کے بجائے حب القرآن العظیم، قرآن کریم کی محبت کے الفاظ رکھ دیے جائیں تو اس خطبے کا ایک ایک لفظ ناچیز کے جذبات کا ترجمان بن جائے گا، کیونکہ اس کمترین بندے کو فہم قرآن کا تو نہیں مگر محبت قرآن کا دعویٰ ضرور ہے۔ اس محبت ہی کے نتیجے میں اس کے دل میں یہ آرزو دعا بن کر مچلتی رہی ہے کہ وہ قادر و مختار جو ناممکن کو امکان کا اور عدم کو وجود کا لباس پہنا دیتا ہے، کاش وہ کوئی ایسی صورت پیدا فرما دے
کہ قرآن کریم کی تلاوت و خدمت اور تدریس و اشاعت کا اور اس کی اولاد کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت و خدمت اور تدریس و اشاعت اس کا اور اس کی اولاد کا اوڑھنا بچھونا بن جائے۔ اس کا قلم اور اس کی زبان، اس کا دل و دماغ بلکہ پورا وجود ہمہ وقت نور قرآن، فیضان قرآن، فہم قرآن اور تفہیم قرآن کے نور سے منور رہیں۔ زندگی گزرے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم معجزے کے سائے تلے، اور موت آئیں تو اسے ورد زباں بناتے ہوئے۔ کتاب مقدس کے ساتھ یہ تعلق خاطر ہی زیر نظر کتاب کی تالیف کا سبب بنا۔ خلاصۃ القرآن۔ اصل میں ہوا یوں کہ رمضان مبارک 1424 ہجری کی آمد کے موقع پر روزنامہ اسلام کی انتظامیہ نے رمضان اسپیشل کے نام سے ہر روز ایک مستقل صفحہ شائع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس صفحے کے لیے دیگر مستقل عنوانات کے علاوہ ایک عنوان خلاصۃ القرآن ہی منتخب کیا گیا، جس کے لیے مجھے ہر روز ایک پارے کا خلاصہ لکھنے کا حکم دیا گیا۔ میں نے اس حکم کو اپنے دل کی آرزو اور سعادت سمجھ کر قبول کر لیا۔ رات کو سماعت قرآن، دن کو فہم قرآن۔ مقصد یہ تھا کہ نمازی حضرات رات کو تراویح میں جو پارہ سنیں، صبح اس کے پورے مضامین نہ صحیح تو چیدہ مضامین ہی کا مطالعہ فرما لیں، تاکہ ایک حد تک ہی صحیح انہیں فہم قرآن کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ سلسلہ جو کہ محض عوام کے استفادے کے لیے شروع کیا گیا تھا، اسے نہ صرف یہ کہ عوام میں بلکہ خواص میں بھی بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ بعض مساجد میں اس کی فوٹو کاپی کروا کر تقسیم کی جاتی رہی۔ کئی ائمہ اور حفاظ نے اس صفحے کی حفاظت کا اہتمام بھی کیا، تاکہ داشتہ بیکاری عائد کے اصول کے تحت اگلے سال اسے نمازیوں کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ کتابی شکل۔ مختلف حلقوں کی جانب سے اسے کتابی شکل دینے کی تجویز پیش کی گئی۔ ناچیز کو بھی یہ تجویز پسند آئی، کیونکہ کچھ عرصے سے مساجد میں رمضان مبارک میں روزانہ خلاصہ قرآن سنانے کا ایک مفید سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جسے ظاہر ہے کہ سراہا جانا چاہیے اور ان حضرات کی قدر کرنی چاہیے جو لوگوں کو قرآنی تعلیمات کے قریب کرتے ہیں۔ بے لگام اجتہاد۔ لیکن اس میں قابل فکر پہلو یہ ہے کہ ہر کس و ناقص نے اپنے اپنے نظریات اور مبلغ علم کے مطابق خلاصہ بتانے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، بلکہ سروے کرنے پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے کسی دینی جامعہ میں داخل ہو کر اساتذہ فن سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی۔ ایسی صورت میں اگر وہ بے لگام اجتہاد کے گل کھلائیں یا من مانی تفسیریں کریں تو یہ چیز خلاف توقع نہیں ہوں گی۔ اس لیے ایک ایسی کتاب کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی جس میں مستند تفاسیر کی مدد سے خلاصہ قرآن مرتب کر دیا جائے، جس سے عوام بھی فائدہ اٹھا سکیں اور خواص بھی اسے ماہ مبارک میں نمازیوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ وقت کی اہم ضرورت۔ کس زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں جس نے اپنے کمزور اور عاجز بندے کو وقت کی ایک اہم ضرورت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ خلاصہ مرتب کرنے کا زیادہ انحصار علامہ وہبۃ الرجیلی کی تفسیر المنیر اور خادم کتاب و سنت شیخ محمد علی صابونی کی قیس من نور القرآن الکریم پر رہا۔ نظر ثانی و اضافہ۔ چونکہ ماہ مبارک میں خلاصہ انتہائی عجلت میں لکھا گیا ہے، اس لیے میں نے کتابی صورت میں مرتب کرتے ہوئے یکسانیت قائم کرنے کے لیے ابتدائی 4 پاروں کا خلاصہ نئے سرے سے لکھا اور باقی پاروں پر نظر ثانی کے علاوہ متعدد مضامین پر نئے مضامین کا اضافہ بھی کیا۔ اغلاس کی تصحیح کی غلطیوں کی تصحیح کی حتی المقدور کوشش کی گئی، پھر بھی بندے کا کام غلطی سے پاک کہاں ہو سکتا ہے؟ یہ شان تو صرف اس ذات کی ہے جو ہر غلطی، عیب اور نسیان و خطا سے پاک ہے۔ قارئین سے دستوستہ التجا ہے کہ اگر کوئی غلطی یا معنوی غلطی ان کے علم میں آئے تو اس عاجز کو فوراً مطلع فرمائیں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں درستگی کر دی جائے۔ اس اطلاع سے بندے کو خوشی بھی ہوگی اور وہ اطلاع کنندہ کے لیے دل سے دعا بھی کرے گا۔ قرآنی مضامین کی جھلک۔ آخر میں چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہی گزارش تو ہے کہ قرآن کریم کا ہر موضوع اہم ہے۔ اس کتاب ہدایت کی ہر آیت اور ہر لفظ کی تہ میں معنی کا ایک جہاں پوشیدہ ہے، اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اس کا خلاصہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خلاصے کے نام پر آپ کے سامنے جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے اس کے مطالب و مضامین کی لامحدود دنیا کی ایک جھلک اور بحر معانی کے چند قطرے ہیں۔ یہ جھلک ایک تو مالا یدریک کے اصول کے تحت دکھائی جا رہی ہے، تاکہ کوئی شخص پورے قرآن کا مطالعہ نہیں کر سکتا تو اس کے مضامین کی ایک جھلک ہی دیکھ لیں۔ اس کا دوسرا
مقصد یہ ہے کہ اس اجمالی مطالعے کی برکت سے شاید رب کریم اس کے دل میں تفصیلی مطالعے کا شوق پیدا فرما دیں۔ آیات کا حوالہ صورت کے اعتبار سے۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ تراویح میں پاروں کے حساب سے تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے خلاصہ بھی پاروں کے حساب سے لکھا گیا ہے، وگرنہ قرآن کریم کی جو تقسیم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ صورتوں کے اعتبار سے تھی۔ پارہ، نفس، ثلث، ربع اور رکوع وغیرہ کی تعین اور تقسیم بعد میں کی گئی۔ جب کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فلاں صورت میں رکھنے کا حکم دیتے تھے، فلاں پارے میں رکھنے کا حکم نہیں دیتے تھے، اور ظاہر ہے کسی متعین صورت میں رکھنے کا جو حکم دیا جاتا تھا تو یہ اس کے مضامین کے ساتھ مناسبت کی وجہ سے تھا۔ اگر مناسبت پیش نظر نہ آتی ہو تو اس آیت کو کسی بھی صورت کے ساتھ جوڑ دینے کا اختیار دے دیا جاتا۔ پھر 114 صورتوں میں اتنا تفاوت بھی نہ ہوتا کہ ایک صورت تو 60 آیت پر مشتمل ہے تو دوسری صورت 286 آیت پر مشتمل۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خلاصہ بیان کرتے ہوئے صورتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، مگر تراویح میں چونکہ پاروں کے حساب سے تلاوت کی جاتی ہے، اس لیے ناچیز نے کوشش یہ کی ہے کہ خلاصہ تو صورت کو سامنے رکھ کر ہی لکھا جائے، مگر پاروں کی ترتیب کو بھی ملحوظ رکھا جائے۔ ہر پارے کے جو خاص مضامین سپرد قلم کیے گئے ہیں ان کے آخر میں آیت نمبر کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی صاحب اس مضمون کا تفصیل سے مطالعہ کرنا چاہیں تو کتب تفسیر میں اس آیت کا مطالعہ کر سکیں۔ آیت نمبر کا حوالہ صورت کے اعتبار سے ہے، پارے کے اعتبار سے نہیں۔ قرآن کی عظمت۔ آخری گزارش یہ ہے کہ قرآن کریم ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے ساتھ کسی نوع کا تعلق بھی فائدے سے خالی نہیں، خواہ وہ اسے محبت کی نظر سے دیکھنے اور ادب و احترام کے ساتھ چھونے کا تعلق ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس بحر بے کنار اور دائمی شجر سائے دار سے مستفید ہونے کے لیے دو چیزیں بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ رب تعالیٰ کا متعدد بار قسم کھانا۔ ایک تو یہ ہے کہ دل میں اس کی عظمت پوری طرح بیٹھ جائے، ذہن میں یہ بات مستحضر رہے کہ یہ وہ عظیم المرتب کتاب ہے جس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے خود رب تعالیٰ نے متعدد بار قسمیں کھائی ہیں۔ آپ صرف ایک قسم ہی ملاحظہ فرمائیں، سورہ واقعہ میں ہے، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی، منزلوں کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا کلام جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہے، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ کیا تم اس کلام کا انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بتاتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ طرز زندگی کی تبدیلی۔ دوسری بات جو اس مبارک کتاب سے فائدہ اٹھانے میں اہمیت رکھتی ہے وہ اسے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دلوں کی تزکیہ، اخلاق و عادات کی تطہیر، طرز زندگی کی تبدیلی، برکات کے نزول اور کیفیات کے ودور میں عظمت قرآن کے استحضار اور فہم قرآن کو بہت بڑا دخل ہے۔ دل میں اس کی عظمت بٹھا لینے کے بعد کوشش کرے کہ خود بھی اسے سمجھ کر پڑھیں اور اس نعمت کو عام کرنے کی کوشش بھی کرے۔ یہ بات اچھی طرح جان لیجئے کہ اس دنیا کا مستقبل قرآن کے سوا کچھ نہیں۔ ذہنی پریشانیوں، قلبی بیماریوں، سیاسی اختلافات، معاشرتی فتنہ و فساد اور معاشی مجبوریوں میں الجھے ہوئے انسان کو ایک نہ ایک دن اس حقیقت کا یقین آ کر رہے گا کہ اس کے تمام مسائل کا حل صرف قرآن میں ہے۔ اس کی روحانی تشنگی کا سامان قرآن کے سوا کہیں نہیں ہے۔ دنیا بھر کے مسلمان تک پہنچانا۔ آئیے دنیا بھر کے پیاسوں کو اس چشم صافی کی راہ دکھانے میں ہم بھی اپنا کردار ادا کریں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ خلاصۃ القرآن کی صورت میں آپ کے سامنے جو حقیقی سی کوشش ہے اسے اپنے احباب اور دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون فرمائیے۔ انشاءاللہ انگلش اور بعض دوسری زبانوں میں بھی اس کے تراجم شائع کرانے کی کوشش کی جائیں گی۔ محتاج دعا محمد اسلم شیخو پوری۔ جدید خلاصۃ القرآن، پارہ نمبر 1، ترتیب نمبر 1، سورہ فاتحہ، نزولی نمبر 5۔ پہلا پارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا پارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ مکی صورت، اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نزول، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ وجہ تسمیہ، جب قرآن مجید کھولا جاتا ہے تو سب سے پہلے یہی صورت نظر آتی ہے تو گویا سورہ فاتحہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اسی نسبت سے اسے سورہ فاتحہ کہتے ہیں۔ آیات، یہ صورت 7 آیت پر مشتمل ہے۔ ام القرآن، مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اس لیے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے۔ اساس القرآن، اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔
فاتحہ کی حیثیت۔ اس صورت کی حیثیت قرآن کی دیباچے کی بھی ہے اور قرآن کے خلاصے کی بھی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تمام تعلیمات کا خلاصہ اس میں اختصار کے ساتھ آ گیا ہے۔ بنیادی مضامین۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت، قیامت۔ توحید۔ اس صورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت پہ توحید کا مضمون ہے۔ قیامت۔ تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے۔ رسالت۔ 5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ کے اسماء و صفات۔ یوں ہی صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہے۔ دعا کا حکم۔ اسی کی عبادت، اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم بھی ہے۔ تذکرہ۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے، بچنے کی تلقین، تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنی علمی اور عملی کج روی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کی مستحق ہو گئی۔ دعویٰ۔ یہ دعویٰ بلا خوف تردد کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے کہ جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں۔ حکمت۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ، ترتیب نمبر 2 پر یہ صورت ہے، نزول میں 87 نمبر کی صورت ہے، مدنی صورت۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ آیات۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل صورت ہے جو کہ 286 آیت پر مشتمل ہے۔ وجہ تسمیہ۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 66 سے 73 تک، اس لیے اسے سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ گائے کے ذبح کا واقعہ۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا۔ پھر رات کی تاریکی میں نعش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعا علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد کی زندگی پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصے تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ گائے ذبح کرنے کے حکم کی حکمتیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی 3 حکمتیں تھیں۔ نمبر 1 قاتل کی نشاندہی، نمبر 2 عقیدہ بعث بعد الموت پر حجت، نمبر 3 گائے کی محبت و عقیدت کی تردید۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1 دائمی علمی معجزہ۔ اس صورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہیں۔ یوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد حصی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے، لیکن قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ حروف مقطعات کی حکمت۔ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا۔ اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لی اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے وہاں قرآن کریم کی عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بہت بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو گونگے کہتے ہو، عجم کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا، نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 اقسام: نمبر 1 مومن، نمبر 2 کافر، نمبر 3 منافق۔
مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب، یعنی ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا ہے، جنت، دوزخ، حشر نشر، حساب، جزا وغیرہ۔ اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ ادائے زکوٰۃ، قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے۔ نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کر لیں۔ نمبر 4، آسمانی کتابوں پر ایمان، ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان جو مختلف زمانوں میں انبیاء و رسول پر نازل کی گئیں۔ نمبر 5، آخرت کی تصدیق، آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ اہل ایمان کا تذکرہ، یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں فرمایا ہے۔ کفار کا تذکرہ، کفار کا 2 آیات میں، منافقین کا تذکرہ اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ منافقوں کے اوصاف، ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھیں۔ یہ اوصاف اور علامات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جھوٹ، نمبر 2، دھوکہ، نمبر 3، عدم شعور، نمبر 4، قلبی بیماریاں، حسد، تکبر، حرص وغیرہ، نمبر 5، مکر و فریب، نمبر 6، صفاحمت، نمبر 7، احکام الہی کا استہزاء، مذاق اڑانا، نمبر 8، زمین میں فتنہ و فساد، نمبر 9، جہالت، نمبر 10، ضلالت، نمبر 11، تذبذب، نمبر 12، اہل ایمان کا تمسخر، مذاق اڑانا۔ آدم و ابلیس کا قصہ، حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے۔ یہ قصہ حق و باطل، خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا۔ ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کریں اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ انعامات خداوندی، اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی۔ مثلا ان کے اندر کثرت سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا فرمائی، ان عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے۔ ان پر ظلم و ستم ڈھانے والوں کو ان کی نظروں کے سامنے بما لاؤ لشکر پانی کے اندر غرق کر دیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوا آسمان سے اتارا، سائے کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا، اور پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج نعمت کے کفران کرنے کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچڑے کو معبود بنا دیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحا شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ناحق قتل کیا، بار بار بد عہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائیں اور بعض کا انکار کرتے رہیں، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مخرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر و کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر از فسخ کی راہ ہمراہ کی جائیں۔ بد عملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہے،
اور ہمارے مخالف فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ عبرت، سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی۔ ابراہیم علیہ السلام، یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود و نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمر تھے۔ آزمائشوں پر ثابت قدمی، یہاں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخرو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیزاری کا معاملہ ہو، قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثے کا مرحلہ ہو، آگ میں ڈالے جانے کا ہو اور وطن سے ہجرت کا ہو، بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل علیہ السلام ہر مقام پر ثابت قدم رہیں اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر بھی لغزش نہ آئی۔ دعاؤں کا ثمر، اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں۔ مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ملت ابراہیمی سے اعراض، حضرت خلیل علیہ السلام کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہی وہ نصارہ واقعی ایسے ہی تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حقیقت کی، کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں ہے بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ حنفیت کی دعوت، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں، جو کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ہے۔ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کرے تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوں گی بلکہ ضد اور عناد کی بنیاد پر ہوں گی۔ ضد اور مخالفت ان کی عادت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے اگر یہ یہود و نصارہ اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مداخلت، ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لیں گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ سورہ بقرہ 137 نمبر کی آیت۔